اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 28 رجب 1442 ہجری، 12 مارچ 2021 عیسوی، 28 گت فاگن 2077 بکرمی، جمعہ کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور پھر ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، آواز جمیل اختر شفیق تیمی کی، بول ہے: محنت اگر کرو گے دنیا میں نام ہوگا، محنت اگر کرو گے دنیا میں نام ہوگا، ہرگز کبھی ادھورا کوئی نہ کام ہوگا۔ محنت اگر کرو گے دنیا میں نام ہوگا، ہرگز کبھی ادھورا کوئی نہ کام ہوگا۔ اس قوم کے خزانے دولت سے بھر گئے ہیں، محنت سے جس کے بچے غافل نہیں ہوئے ہیں، جو کام کر رہے ہیں آگے ہی بڑھ رہے ہیں، دنیا میں ان کا سب سے اونچا مقام ہوگا، دنیا میں ان کا سب سے اونچا مقام ہوگا، ہرگز کبھی ادھورا کوئی نہ کام ہوگا۔ اس کام کے جہاں میں بیکار ہو کے رہنا، خود اپنی زندگی سے بیزار ہو کے رہنا، اچھا نہیں ہے تم کو لاچار ہو کے رہنا، اٹھو قدم بڑھاؤ رستہ تمام ہوگا، اٹھو قدم بڑھاؤ رستہ تمام ہوگا، ہرگز کبھی ادھورا کوئی نہ کام ہوگا۔ یہ دور تیز رو ہے، سستی نہیں روا ہے، محنت سے بڑھنے والا کب راہ میں رکا ہے، اس عہد کا مسافر یہ بات جانتا ہے، منزل اسے ملے گی جو تیز گام ہوگا، منزل اسے ملے گی جو تیز گام ہوگا، ہرگز کبھی ادھورا کوئی نہ کام ہوگا۔ گر تم بھی حوصلے سے دنیا میں کام لوگے، سستی کو چھوڑ دو گے، محنت اگر کرو گے، راحت تمہیں ملے گی، دولت سے خوش رہو گے، جاؤ گے تم جہاں بھی عزت سے نام ہوگا، جاؤ گے تم جہاں بھی عزت سے نام ہوگا، ہرگز
کبھی ادھورا کوئی نہ کام ہوگا، محنت اگر ہوگے دنیا میں نام ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ فہد الاسلام السلفی صاحب کا، جو پٹنہ بہار میں اپنا کلینک چلاتے ہیں اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ بھی انجام دینے میں مشغول رہتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے مسلم نوجوان اور اسلامی تربیت۔ تو لیجئے ڈاکٹر صاحب سے ان کا خطاب سماعت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ لائق تعریف وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مجتبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں مسلم نوجوان اور اسلامی تربیت کے موضوع کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ مذہبی زندگی میں عقیدہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ انسان کی عملی زندگی اس کے عقیدہ ہی کا عکس ہوتی ہے۔ انسان کے دل میں جو عقیدہ ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں جو فکر ہوتی ہے، اسی کے مطابق اس کا عمل ہوتا ہے۔ عقیدہ کے خلاف اگر کسی عمل کا صدور ہوتا بھی ہے تو وہ عارضی ہوتا ہے، مستقل طور پر وہی عمل برقرار رہتا ہے جس کا منبع و مصدر عقیدہ ہو۔ اسلام نے اسی لیے عقیدہ و ایمان کو بہت اہمیت دی ہے۔ جب یہ بنیاد فراہم ہو جاتی ہے تو انسان کی عملی زندگی کی صحیح رخ اختیار کر لیتی ہے۔ بچپن اور جوانی کی عمر عقیدہ کی تعلیم و ترسیخ کے لیے زیادہ اہم ہوتی ہے، اس لیے اسلام نے شروع ہی سے عقیدہ کی تعلیم پر توجہ دی ہے، تاکہ توحید و رسالت کے بنیادی اصول ذہن میں راسخ ہو جائیں اور انہی کے مطابق عمل کا صدور ہو۔ اسلامی تاریخ میں عقیدہ کی پختگی اور فکر کی استواری کے نتیجہ میں جو قابل فخر کارنامے انجام پائے ہیں، ان کا ذکر حدیث و سیر کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ ان کارناموں کی تفصیل پڑھ کر اندازہ ہو سکتا ہے کہ عقیدہ کی پختگی کس طرح کردار کو جلا بخشتی ہے اور انسان عملی بلندی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ عملی زندگی میں عقیدہ کی اسی اہمیت کے پیش نظر اسلام دشمن عناصر نے عام مسلمانوں اور بالخصوص نوجوانوں کے عقیدہ کو متزلزل کرنے
اور فکر کو منحرف بنانے کے لیے شدید جد و جہد کی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے متعدد فرقوں، تحریکوں اور نظریات کو جنم دیا تاکہ اس طرح مسلمانوں کے عقیدہ پر ضرب لگا کر ان کی عملی زندگی کو ختم کر دیا جائے۔ نوجوان طبقہ اپنی اہمیت کے بنا پر اس سازش کا زیادہ سخت طور پر شکار رہا اور ہر موڑ پر اسے ایسے فرقوں اور نظریات کا سامنا رہا جو ایمان و اسلام کے لیے بے حد مہلک تھے۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں جدید دور میں قادیانیت، انکار حدیث، ترویج بدعات و رسوم سے متعلق فرقوں اور تحریکوں کا نام لیا جا سکتا ہے۔ یہ تحریکیں اسلام کے نام پر اس طرح قائم کی گئیں کہ ان سے نوجوانوں کا عقیدہ براہ راست متاثر ہوا اور دین کے نام پر ایسے افکار و اعمال کی ترویج و اشاعت ہوئی جو کھلے طور پر اسلام کے منافی تھے، اور اس طرح جب اسلام کمزور ہوا تو دشمنوں کو اپنے مقاصد کے حصول میں آسانی ہوئی، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اسلامی وحدت جس کی بنیاد صحیح عقیدہ پر تھی پارا پارا ہو گئی۔ ماضی قدیم میں اس کی مثال دیکھنا ہو تو تحریک شہیدین کو دیکھ لیجئے۔ ہندوستان میں تجدید و احیاء دین کے باب میں ایک مثالی تحریک تھی اور اسی کے ذریعے جنگ آزادی کی بنیاد پڑی، لیکن جب انگریزوں کو اس تحریک کی تاثیر و افادیت کا اندازہ ہوا تو اس نے خود مسلمانوں کی صفوں میں سے ایسے افراد کھڑے کر دیے جنہوں نے اسلامی عقائد پر ضرب لگا کر اس تحریک کو ناکام بنانے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو اس سے برگشتہ کیا۔ اسلامی عقیدہ میں شگاف کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا ہو گئی اور بالا کوٹ کی خونریز جنگ کے بعد تحریک کا پہلا دور ختم ہو گیا۔ چونکہ اس تحریک کی تاثیر و شمولیت بے حد قوی تھی، اس لیے اسلام دشمن طاقتوں نے ان تمام محاذوں کو کھلا رکھا جن سے ان پر ضرب ممکن تھی۔ مسلم نوجوانوں میں عقیدہ کی وہ پختگی نہ تھی جس سے ان تحریکوں کا مقابلہ ممکن ہوتا، لہٰذا یہ باطل تحریکیں آج بھی زندہ ہے اور گمراہی و انتشار کی وہ خدمت انجام دے رہی ہیں جس کے لیے مخالفین اسلام نے ان کو پیدا کیا تھا۔ مسلم نوجوانوں کا عقیدہ اگر اسلاف کرام رضی اللہ عنہم کے منہج کے مطابق کتاب و سنت پر مبنی، واضح اور ٹھوس ہوتا تو قادیانیت، انکار حدیث، تصوف اور قبر پرستی وغیرہ گمراہیوں کا اسی طرح مقابلہ کر لیتا جس طرح قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے عباسی دور کی باطل تحریکوں اور فرقوں کا مقابلہ کیا تھا۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ نوجوانوں کے سامنے فکر و عقیدہ کی انحراف سے پیدا ہونے والی کوئی تحریک یا فرقہ آتا ہے تو اسلام پسندی کے جوش میں اس کو قبول کر لیتے ہیں اور ان مفاسد کا ادراک نہیں کر پاتے جو ان تحریکوں میں پنہاں ہیں۔ پچھلی 2 صدیوں میں اسلام دشمن عناصر نے اسلام کے خلاف اس مہم میں بے حد شدت پیدا کر دی تھی۔ انہوں نے اسلام دشمن پرانی تحریکوں اور فرقوں کا مطالعہ کر کے ایسے امور دریافت کر لیے تھے جن کی بنیاد پر مختلف فرقوں کو جنم دے کر اسلام کو نقصان پہنچایا جا سکتا تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے جن فرقوں کا منتخب کیا تھا وہ پوری طرح اپنی خدمت ادا کر رہے ہیں۔ ہم نے جن فرقوں کا اوپر نام لیا ان کے اغراض و مقاصد کا جائزہ لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ان کی سرگرمیوں سے اسلام کی بیخ کنی ہوتی ہے۔ فکر و عقیدہ کے انحراف کا ایک بڑا سبب جدید دور میں پیدا ہونے والے مغرب کے متنوع افکار و مذاہب اور خیالات و نظریات ہیں۔ یہ مذاہب مختلف اداروں کے ذریعے مشرق میں پھیلائے جاتے ہیں تاکہ لوگ ان سے متاثر ہو کر اپنے مذہب اور اس کی اقدار و تعلیمات سے متنفر ہو جائیں۔ اسی طرح مسلم نوجوانوں کا ایک طبقہ مغربی یونیورسٹیوں میں جا کر تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اس طبقہ کو کورس کی کتابوں اور لیکچروں میں نیز عام زندگی میں ایسے مذاہب و افکار سے سابقہ پڑتا ہے جو اسلام کے سخت مخالف ہوتے ہیں۔
نوجوان ان افکار سے خود بھی متاثر ہوتے ہیں اور مغرب سے واپس آ کر دوسروں کو بھی ان سے متاثر کرتے ہیں۔ یہ مذاہب و افکار مغرب کی مادی تہذیب کی پیداوار ہیں، اس لیے ان کے اندر روحانی و اخلاقی اقدار کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ پورا زور اور توجہ مادہ پرستی و لذت کوشی پر ہوتی ہے۔ دنیا کی زندگی کو پرمسرت بنانے کے لیے یہ مذاہب ہر طرح کی اقدار کو پامال کر دیتے ہیں۔ ان کے اندر اخلاقی بحران اس درجہ بڑھ چکا ہے کہ انسانی اقدار بھی پامال ہو جاتے ہیں۔ خاندانی نظام کی گرفت اس قدر ڈھیل ہو چکی ہے کہ بلوغت کے بعد اولاد والدین سے علیحدہ اور عام طور پر بے نیاز ہو جاتی ہے۔ مغرب والے مسلم نوجوانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنے ملک کی ترقیات کا مشاہدہ کرا کر یہ تأثر دینا چاہتے ہیں کہ اسلام ان میدانوں میں پیچھے ہے، اس لیے اس دور میں وہ معاشرہ کی رہنمائی کی خدمت انجام نہیں دے سکتا، نہ ہی اقتصاد و سیاست کے میدان میں موجودہ نظام کی برابری اس سے متوقع ہے۔ اسی طرح جرائم پر اسلامی شریعت میں جو حدود و تعزیرات متعین ہیں وہ زمانے کی مزاج سے ہم آہنگ نہیں، ان کے اندر بے حد سختی ہے، اس لیے معاشرے کو ان کی تنفیذ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے سب سے ضروری امر یہ ہے کہ مسلم نوجوان اسلامی شریعت کا گہرا مطالعہ کریں، مشرق و مغرب کے معاشروں کا جائزہ لیں، دونوں جگہ معاشرہ میں جو فرق ہے اس کو واضح طور پر سمجھیں، اسلامی قوانین کے نفاذ سے جو اصلاحات متوقع ہیں ان کو نیز جن حکومتوں میں یہ قوانین نافذ ہیں اور ان سے جو اصلاحات عمل میں آئی ہیں ان کو پوری باریکی سے سمجھیں اور مغرب کی صورتحال سے اس کا تقابل کر کے ان شبہات کا ازالہ کریں جو مغرب میں اسلامی شریعت کے بارے میں عام طور پر اٹھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح شریعت کو معاشرہ کے مسائل حل کرنے میں جو کامیابی حاصل ہے اس کا مغربی مذاہب کی صورتحال سے موازنہ کر کے اس بات پر غور کریں کہ کیا ان مذاہب کے ذریعے انسانی معاشرہ کی مشکلات کو حل کیا جا سکتا ہے۔ جوانی کا مرحلہ انسانی زندگی کو 3 بنیادی مرحلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 بچپن، نمبر 2 جوانی، نمبر 3 بڑھاپا۔ بڑھاپے سے پہلے اور جوانی کے بعد کہولت ادھیڑ عمر، اور اسی طرح بچپن سے جوانی کے مابین مراہقت و بلوغت کے مراحل بھی لغوی اعتبار سے باہم ممتاز ہے، لیکن قرآن کریم نے صرف 3 مرحلوں کا ذکر کیا ہے کیونکہ احکام و نتائج کے لحاظ سے یہی تینوں مرحلے زیادہ اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ سورہ روم آیت نمبر 54۔ کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد توانائی دی، پھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور سب سے پورا واقف اور سب پر پورا قادر ہے۔ اس آیت میں صراحت کے ساتھ 3 مرحلوں کا ذکر ہے جن میں درمیانی مرحلہ شباب یا جوانی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ علماء لغت اور ماہرین سماجیات و انسانیات نے اس مرحلہ کی تعیین میں 2 باتوں کو ملحوظ رکھا ہے، ایک کا تعلق وقت سے ہے اور دوسرے کا ذہن و کردار کی پختگی و قوت سے ہے۔ وقت کی بنیاد پر تعین کا رجحان زیادہ واضح اور سہل ہے، لیکن کردار کی کیفیت کا جاننا اور اس کے مطابق حکم لگانا مشکل ہے۔ وقت کو ملحوظ رکھنے والے علماء جوانی کے مرحلہ کو 13 یا 15 سال عمر سے شروع کر کے 25 یا 30 سال کی عمر پر ختم کرتے ہیں۔ اس طرح ان کے 3 مختلف اقوال ہیں۔ میری نظر میں قابل ترجیح قول یہ ہے کہ جوانی کا مرحلہ 13 سال کی عمر سے شروع ہو کر 30 پر ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اگر فکر و کردار کی پختگی کے وصف کا بھی لحاظ کر لیا جائے تو دوسرے فریق کی بھی رعایت ہو جائے گی۔
اور جوانی کے مرحلہ کی یہ تعریف متعین ہوگی کہ عمر کا 13 سے 30 سال تک کا وہ مرحلہ جس میں انسان مجموعی طور پر ممتاز سماجی و نفسیاتی اوصاف و صلاحیات سے متصف ہوتا ہے۔ جوانی کا مرحلہ جسمانی و عقلی لحاظ سے طاقت و قوت کا مرحلہ مانا جاتا ہے۔ مختلف شرعی، لغوی اور طبی شواہد نیز تاریخی واقعات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، سورہ احقاف آیت نمبر 15، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے بلغ اشدہ کی تفسیر قوت، جوانی اور رجولیت سے، اور بلغ 40 سنہ کی تفسیر عقل و فہم کے کمال و فراوانی سے کی ہے۔ قوت کے جس مرحلہ کا ذکر سورہ روم کی اس آیت میں وہ 40 کے بعد 50 کی عمر تک واقع رہتا ہے، لیکن اسے شباب یا جوانی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ 40 سال کی عمر نبوت کے لیے معتبر مانی گئی ہے، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ فکر و فہم کے کمال اور پختگی کا وقت ہے۔ محنت و عمل اور تخلیق و ابتکار کے لحاظ سے جوانی کا مرحلہ چونکہ اہم ہوتا ہے، اس لیے دنیا کی سبھی قومیں جوانوں کو اپنی ترقی کا ستون اور طاقت و ثروت کا راز سمجھتی ہیں، بشرطے کہ نوجوان فکری و عملی بے راہ روی و انحراف سے محفوظ رہیں اور ان کے ذہن کا رخ تعمیری کاموں پر مرکوز رہے اور دینی و اخلاقی اقدار کی پابندی ان کے لیے باعث فخر ہو۔ ترقی کی جانب قوموں کے سفر میں نوجوان نسل کو ماضی و مستقبل کے مابین نقطہ اتصال مانا گیا ہے۔ یہ طبقہ ملک کی تعمیر و ترقی اور تحفظ و دفاع میں اپنے اہم اور بنیادی کردار ہی کی وجہ سے ہر اول دستہ کی حیثیت رکھتا ہے، جس سے معاشرہ کو بڑی بڑی توقعات وابستہ رہتی ہیں۔ بعض مصنفین نے نوجوانوں کو دھڑکتے دل یا برقی رو سے تشبیہ دی ہے، جس سے معاشرہ کے مختلف اعضاء میں زندگی اور سرگرمی پیدا ہوتی ہے۔ جس معاشرہ میں نوجوانوں کی کثرت ہوتی ہے وہی معاشرہ مضبوط اور ترقی یافتہ مانا جاتا ہے، اور جس میں ان کی کمی ہو وہ زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ شباب کا مرحلہ عمل اور محنت کا مرحلہ ہے۔ محنت و عمل کے لیے اسلام کی توجیہ و ترغیب معروف ہے۔ جس طرح انسان کو آخرت کے لیے عمل صالح کی ترغیب دی گئی ہے، اسی طرح زمین کی تعمیر و آبادی کے لیے بھی اس کی رہنمائی کی گئی ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1000 ملین ہے، جن میں 355 ملین نوجوان ہیں۔ اتنی بڑی تعداد اسلام کی رہنمائی کے مطابق ایمان و اخلاص کے ساتھ محنت و کوشش کرے اور امت کی ضرورت کے مطابق اپنی ذہنی و جسمانی صلاحیتوں سے کام لے تو امت کو جس مصنوعی اقتصادی بحران کا سامنا ہے اس سے نجات مل جائے اور مسلمانوں کی اقتصادی پسماندگی ختم ہو جائے۔ جوانی کے مرحلہ کی اہمیت۔ اس مرحلہ میں انسان کی ہمت بلند، خون گرم اور عزائم جوان ہوتے ہیں، اسی لیے اسے افادیت، قربانی اور فداکاری کا مرحلہ کہا جاتا ہے۔ اس میں انسان سیکھتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے، دوسروں کو متاثر کرتا ہے اور ساتھ ہی ان سے اثر پذیر بھی ہوتا ہے۔ حال اور مستقبل کی امیدیں جوانوں ہی سے وابستہ ہوتی ہیں۔ جوانی کی مرحلہ کی اہمیت ہی کے پیش نظر اسلام نے اس پر مخصوص توجہ مرکوز کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جوانی کے ایام میں زیادہ سے زیادہ محنت و عمل کی ترغیب دی ہے اور جوانوں کو حکم فرمایا ہے کہ وہ اس بیش قیمت مرحلہ سے مستفید ہونے میں کسی طرح کی سستی و غفلت کا شکار نہ ہو، ورنہ دوبارہ یہ سنہرا موقع ہاتھ نہ آئے گا۔ المستدرک الحاکم جلد 4 حدیث نمبر 206۔ یہ مرحلہ ذہنی، جسمانی اور روحانی سرگرمیوں کے عروج کا ہوتا ہے۔ اس میں جس قدر بڑے اور اہم کام انجام دیے جا سکتے ہیں دوسرے مرحلوں میں نہیں دیے جا سکتے۔ اس مرحلہ کے علاوہ دوسرے دونوں مرحلے نسبتاً کمزوری و اضمحلال کے ہوتے ہیں، اس لیے ان میں بڑے کام کی انجام دہی مشکل ہوتی ہے۔
نوجوانوں کی اس اہمیت کا اندازہ صلیبی مفکرین کو اچھی طرح ہے، اسی لیے سموئیل زویمر، گولڈے زہر، گستاولی بان اور مارگیلوت وغیرہ نے مختلف کانفرنسوں میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسلام کو زیر کرنے کی کامیاب ترین صورت یہ ہے کہ مسلم نوجوانوں کے اذہان و افکار کو بدل دیا جائے، اسلام کی قوت و ترقی والے کاموں سے انہیں ہٹا دیا جائے اور خواہشات نفس کی پیروی میں انہیں اس طرح مقید کر دیا جائے کہ وہ اپنے اصل مقصد سے دور ہو جائیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کے نام پر مسلم نوجوانوں کو مغربی ممالک کے سفر کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، اور یہ نوجوان وہاں پہنچنے کے بعد یا تو وہیں مقیم ہو جاتے ہیں یا ایسا ذہن و فکر لے کر واپس آتے ہیں جو اسلام کی نئی خدمت پر توجہ کی ضرورت۔ نوجوانوں کی تربیت میں کامیابی کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ سابقہ نسل یا نوجوان طبقہ کے بزرگ تربیت میں اپنی ذمہ داری ادا کریں اور نوجوانوں کو راہ پر لگانے کے لیے جس قربانی کی ضرورت ہے اسے پیش کریں۔ ایک مصنف عبد القادر زرنجی اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ الجھاؤ میں اس لیے اضافہ ہو جاتا ہے کہ 40 سال کی عمر سے تجاوز کرنے والی نسل میں کچھ لوگ نئی نسل کے ساتھ تعاون کرنے اور اسے امن و اطمینان کے منزل تک پہنچانے کے بجائے مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ وہ ہر شکل میں مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی نسل کو آخری نسل سمجھ رہے ہیں، اور اسی لیے وہ نوجوانوں کے لیے نہ زمین چھوڑنا چاہتے ہیں نہ مال، بلکہ خود ہی پوری دولت سمیٹ کر خرچ کر ڈالنے کا زعم رکھتے ہیں۔ یہ خود غرضی یقیناً بچوں اور نوجوان نسل کے مستقبل کے لیے کارثہ ہے جو اپنے ہی وطن میں محرومی، مجبوری اور اجنبیت کی زندگی بسر کر رہی ہے، اور اسے یہ المناک منظر نظر آ رہا ہے کہ طفیلی لوگ ملک و قوم کی دولت کو چوس رہے ہیں۔ نوجوانوں پر اسلام کی توجہ۔ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اسلام ایک دائمی و برحق دین ہے اور اس کے احکام و قوانین ہر دور میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہر طرح کا کافی ہیں۔ اس اصولی حقیقت کی تصریح و توضیح قرآن کریم کی متعدد آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 111۔ ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے۔ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ سورہ نحل آیت نمبر 89۔ اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس تصریح سے ہم اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ اسلام نے زندگی کے معاملات و مسائل کو سلجھانے کے لیے ہر طبقہ کی طرح نوجوانوں کی بھی رہنمائی کی ہے، اور ان کے سامنے ایسے برحق، واضح اور زرعی اصول پیش کیے ہیں جن کی پابندی کے بعد وہ انسانیت کی رہنمائی و قیادت کے فریضہ کو بخیر و خوبی انجام دے سکتے ہیں۔ دنیا کی تمام بڑی قوموں نے نوجوانوں پر توجہ دی ہے اور مختلف وسائل کے ذریعے ان کی قوت و طاقت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن اسلام نے نوجوانوں کے مسئلہ کو جس طرح اپنی توجہ کا مرکز بنایا ہے وہ دوسری قوموں سے بہتر اور ممتاز ہے۔ یونان و روم کے اہل فکر و دانش نے اس مسئلہ کو خالص
دنیاوی زاویہ سے دیکھا تھا، جبکہ قدیم نصرانیوں نے اسے صرف دینی زاویہ سے دیکھا، لیکن اسلام نے اس طرح کی کوئی تفریق نہیں کی اور نوجوانوں کے سامنے دین و دنیا دونوں کی حقیقت واضح کی اور دونوں سے متعلق امور کے درمیان توازن قائم رکھنے کی تلقین کی۔ اس نے اس مسئلہ کو عقیدہ سے جوڑ کر ایسے انسان کی تعمیر کا کام انجام دیا جو دین و دنیا دونوں کے لیے مفید ہو اور معاشرہ میں ایک مثالی آدمی ثابت ہو۔ انسان پر اسلام کی توجہ بچپن سے ہے، اسی لیے پیدائش کے فوراً بعد سے ہی اس نے بچوں سے متعلق احکام بتا دیے ہیں۔ اسلام نے جو حکم سب سے پہلے دیا وہ بچہ کے کان میں اذان و تکبیر کا ہے۔ سنن ترمذی 4 حدیث نمبر 82۔ اس طرح بچہ کو غیر شعوری دور ہی میں بتا دیا جاتا ہے کہ آئندہ اس کی زندگی کا رخ کیا ہوگا۔ پھر 7 سال کی عمر سے اسے نماز کا حکم دیا جاتا ہے، صفائی ستھرائی، اخلاق و عادات اور دیگر اچھے کاموں کی جانب اس کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نوجوانوں پر اسلام کی توجہ کتنی ہے۔ اسلام نے والدین میں سے ہر ایک کو اولاد کا ذمہ دار بنا کر تربیت ہی کے معاملہ کو سدھارنے کا انتظام کیا ہے۔ اسلام کی نظر میں اولاد کی تربیت صدقہ و خیرات سے بھی افضل عمل ہے، کیونکہ اس کا اثر انسان کی پوری زندگی پر ہوتا ہے۔ اسلام نے تربیت کے سلسلہ میں صرف عمدہ اخلاقی کی تلقین پر زور نہیں دیا ہے، بلکہ اسی کے ساتھ وہ چاہتا ہے کہ بچہ شروع ہی سے اچھے کام، اچھی گفتگو اور تلاش و جستجو کی زندگی کا خوگر بنے، تاکہ زندگی کے آئندہ مرحلہ میں اسے ترقی کا موقع ملے اور وہ گھر والوں کی مدد کر سکے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74 کہ میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے متعلق یہ بھی ذکر ہے کہ وہ اولاد کے ذریعے مسرت و طمانینت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کا سوال کرتے ہیں۔ نوجوانوں کی تربیت سے اسلام کا مقصد۔ اسلام نے نوجوانوں کے مسئلہ پر مخصوص توجہ دیا ہے۔ نمبر 1، نفسانی خواہشات اور عملی گمراہیوں سے نوجوان محفوظ رہے۔ نمبر 2، اسلامی فرائض کو بجا لانے اور بری باتوں سے دور رہنے پر آمادہ ہوں۔ نمبر 3، انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق صحیح تصور قائم کرنے کے لیے اسلامی ثقافت سے آراستہ ہوں۔ نمبر 4، صحیح عقیدہ کو سمجھیں، کتاب و سنت کی پابندی کی دعوت دیں اور ہر طرح کی علمی و عملی ذمہ داریوں سے عہدہ برآں ہوں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جس طرح کے ماحول کی ضرورت ہے اس کے قیام کی کوشش کریں۔ الدعوہ، ریاض، جنوری 1986 عیسوی، صفحہ 37۔ مرحلے شباب پر توجہ کی حکمت۔ انسانی زندگی کے ہر مرحلہ پر توجہ کے ساتھ ساتھ اسلام نے شبان کی تربیت و رہنمائی کے لیے مفصل ضوابط پیش کیے ہیں۔ اس سلسلے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس توجہ کی حکمت و فلسفہ کیا ہے؟ علماء شریعت و اخلاق نے اس عنایت و توجہ کی متعدد حکمتیں ذکر کی ہیں، لیکن بنظر اختصار میں صرف ایک حکمت کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ شباب کا یہ مرحلہ علم، عمل، جہاد اور خاندان سازی کا مرحلہ ہے، اسی لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے اور زندگی کے دیگر مراحل پر اس کا اثر گہرا ہے۔ مرحلے علم، عقیدہ، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، قرات، حدیث، اصول حدیث، نحو، صرف، بلاغت، تحقیق و تنقید وغیرہ علوم و فنون میں مسلمانوں نے جو علمی سرمایہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اس کی مثال انسانی تاریخ میں کسی بھی دوسرے قوم کے پاس نہیں ہے۔ علم کا یہ عظیم سرمایہ علماء و ائمہ اسلام نے اپنی عمر کے اسی مرحلہ میں حاصل کیا تھا جسے ہم جوانی کے مرحلہ سے یاد کرتے ہیں۔ آج کی نوجوان نسل کے لیے جن شبان اسلام کو نمونہ کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے ان میں یہ شخصیات ہیں۔ نمبر 1، امام شافعی رحمہ اللہ کو حدیث، فقہ، لغت اور علوم قرآن میں حجت و سند کا مقام حاصل ہے۔ اصول فقہ کے آپ بانی و مؤسس ہیں۔ اس فن میں آپ کی کتاب الرسالہ آج بھی علماء و محققین کے لیے نشان راہ ہے۔
امام احمد بن حنبل کا قول ہے لولا الشافعی ما عرفنا فقہ الحدیث، یعنی اگر امام شافعی نہ ہوتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ فقہ حدیث کیا ہے۔ ابو داؤد ظاہری اسحاق بن راہویہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں احمد بن حنبل کے ساتھ امام شافعی کے پاس مکہ گیا، ان سے چند چیزوں کے متعلق سوال جواب سے ان کی فصاحت و حسن و ادب کا اندازہ ہوا۔ ان سے جدا ہونے کے بعد قرآن شناس لوگوں نے مجھے بتایا کہ امام شافعی اپنے دور میں قرآن کے سب سے بڑے عالم ہیں، انہیں اس باب میں بڑا درک ہے، مجھے معلوم ہوتا تو ان سے جدا نہ ہوتا۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ اسحاق میں راہویہ اپنی محرومی پر اکثر تأسف ظاہر کیا کرتے تھے۔ امام شافعی نے صرف 54 سال کی عمر پائی، انہیں علوم و فنون میں جو کمال التفوق حاصل ہوا سن شباب ہی میں ہوا۔ اسی سن میں عبد الرحمن بن مہدی کی درخواست پر انہوں نے الرسالہ تصنیف کیا۔ نمبر 2، شبان اہل حدیث کے لیے ایک اور قابل فخر شخصیت امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ کی ہے۔ سن شباب میں علم حدیث کی تحصیل کے بعد اس کی تنقید و تمحیص کا جو معیار آپ نے قائم کیا وہ آج بھی ضرب المثل ہے۔ 9 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا، عربی زبان میں مہارت پیدا کی، پھر علم حدیث کی تحصیل شروع کی اور اس نئی عمر میں 70,000 حدیثیں یاد کر لیں۔ 16 سال کی عمر میں طلب حدیث کے لیے سفر کیا۔ علم حدیث میں آپ کے شیوخ کی تعداد 1080 تک پہنچتی ہیں، ان میں سے ہر ایک الایمان قول و عمل کا قائل تھا۔ نمبر 3، فکر و عمل اور علم و تحقیق کے میدان میں قائدانہ اوصاف کی حامل ایک ممتاز شخصیت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہے، جنہوں نے اپنی بلند ہمتی اور بالغ نظری سے علم و عمل کا ایسا معیار قائم کیا کہ میدان دعوت و عزیمت کا ہر فرد اس کی تقلید پر نازا ہے۔ دعوت، عمل بالکتاب و سنہ کی توضیح و تشریح اور فرق باطلہ کی تردید و بیک کنی کے لیے آپ نے جو معیاری لٹریچر تیار کیا اس کی اصالت و افادیت کے اعتراف پر تمام علمی حلقے مجبور ہیں۔ اس عظیم علمی سرمایہ کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا موقع آپ کو اس لیے نصیب ہوا کہ بد و شعور سے مرحلے شباب تک آپ نے اخلاص و توجہ سے علم کی تحصیل کی اور اس راہ کے لیے آداب و تقاضوں کو پورا کیا۔ آپ کی بے مثال شخصیت کو ہر دور میں ائمہ خراج تحسین پیش کیا اور آپ کی عبقریت و جلالت شان کا اعتراف کیا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ابن تیمیہ نے 20 سال کی عمر سے پہلے ہی تفسیر اور دیگر علوم میں مہارت پیدا کر لی تھی اور تدریس و افتاء کی خدمت انجام دینے لگے تھے۔ اپنے اساتذہ کی زندگی میں آپ کا شمار بڑے علماء میں ہونے لگا تھا۔ نمبر 4، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا نام علمی دنیا میں فتح الباری، اصابہ، درر کامنہ وغیرہ کتابوں کی بدولت زندہ جاوید ہے۔ انہوں نے 9 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا اور 20 سال کی عمر میں فن حدیث میں مہارت پیدا کر لی تھی۔ نمبر 5، ابو الخیر محمد بن الجزری علم قرأت اور دیگر علوم میں مرج انعام تھے۔ 14 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا۔ 17 سال کی عمر میں تحصیل علم کے لیے مدینہ منورہ اور مصر وغیرہ کا سفر کیا اور 23 سال کی عمر میں مسند افتاء پر بیٹھے۔ ان علماء اور دیگر تمام علماء اسلام کو علم و تحقیق اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں جو تفوق و برتری حاصل ہوئی وہ بلا شبہ سن شباب میں ان کی مخلصانہ کاوشوں کا نتیجہ تھی۔ آج کے دور میں حرکت و عمل کے خواہاں نوجوانوں کے لیے ان ائمہ کی زندگیاں قابل تقلید ہیں۔ اعلیٰ کردار کے کچھ اور نمونے نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے ہم بعض مثالی کردار پیش کرتے ہیں جن سے ہر دور میں روشنی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 1، قرآن کریم میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک مکمل سورہ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ کلام الہی کی بلاغت و تاثیر نے تعلیم و تزکیہ، تعمیر سیرت و کردار اور توحید پرستی و خدا شناسی کے مسائل کو آسان بنا کر دلوں میں اتار دیا ہے اور راہ حق میں نفس انسانی کی انحرافات نیز ہوا و ہوس کی پیروی کے محرکات و عوامل کو پوری طرح بے نقاب کر دیا ہے۔ اس عظیم پیغمبر کی زندگی بچپن ہی سے آزمائشوں میں گھری نظر آتی ہے۔ خود بھائیوں نے انہیں شفیق باپ اور عزیز وطن سے دور کر دیا۔ پھر جب عسرت و مشقت کی زندگی ختم ہوئی تو اخلاق و کردار کی ایسی سخت آزمائش کا سامنا ہوا جن سے کامیاب
نکل آنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ وطن سے دوری کے باوجود صبر و ثبات قدمی کا مظاہرہ اور بے حیائی کے ارتکاب کی دعوت پر غیر معمولی عزیمت اور کردار کی پختگی کا ثبوت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اس مرحلہ میں نمایاں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت و اقتدار سے بھی سرفراز فرمایا۔ یہ آزمائش شاید پچھلی آزمائشوں سے سخت تھی۔ اقتدار کے بعد انصاف پر قائم رہنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس فرض کو بھی بے حسن خوبی سے انجام دیا اور جملہ ذمہ داریوں سے کامیابی کے ساتھ عہدہ برآ ہوئے۔ غور کیا جائے تو یوسف علیہ السلام کی زندگی میں نوجوان طبقہ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس برگزیدہ بندے نے اعزہ و اقربا اور وطن سے جدائی کا صدمہ برداشت کیا، بھائیوں کی بدسلوکی پر خاموش رہی۔ حسین و جمیل اور معزز و مالدار خاتون نے انہیں بے حیائی کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اپنا دامن آلودہ نہ کیا، اور جب حکومت میں ان کو شرکت کا موقع ملا تو ہمیشہ ضعیفوں، بے کسوں اور ناداروں کے ساتھ انصاف و مروت کا برتاؤ کیا اور ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کی۔ آج کا نوجوان طبقہ در حقیقت انہی اوصاف کا محتاج ہے۔ صبر و استقامت، عفت و پاک بازی اور عدل و گستری و رعایا پروری کی اہمیت انسانی زندگی میں نمایاں ہے۔ صالح معاشرہ کی تعمیر میں ان اوصاف کی ضرورت ہے، اور اسی لیے قرآن کریم نے ایک مستقل سورہ میں ایک پیغمبر کی زندگی کا مرقع پیش کر کے ان اوصاف کو نمایاں کیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے نوجوانوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک۔